کریں گے وہ بجلی کی چوری ہے، جو میری معلومات کے مطابق 589 ارب روپے کی چوری ہر سال ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات وزیر توانائی محمد علی صاحب بتائیں گے آپ کو، اور اس مختصر گفتگو کے بعد ہم کچھ اہم سوالات لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت بھی لیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوری کے بعد باقی جو مسائل ہیں، لوگوں کے بڑھے ہوئے بل جس سے لوگ جائز طور پر پریشان ہیں، اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں، اور جو پاور سیکٹر کا جو بحران ہے، جو اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ایک سلسلہ وار ایک پریس بریفنگز ہوں گی۔ آج صرف بجلی کی چوری کے حوالے سے، تو میں مزید وقت ضائع نہیں کروں گا، سیدھا ہم جائیں گے وزیر توانائی محمد علی صاحب کے پاس۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سولنگی صاحب۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کا جو میٹر ہے، جیسے سولنگی صاحب نے فرمایا، وہ بجلی کی چوری جو ملک میں ہو رہی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بجلی کی چوری کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بل الگ الگ لیول کی چوری ہوتی ہے اور الگ الگ پرسنٹیج ہے ریکوری کی۔ ٹوٹل جو سال کا نقصان ہوتا ہے چوری اور بل نہ ریسیو کرنے کی وجہ سے، وہ 589 بلین 589 ارب روپے کا ہے۔ یہ جو 589 ارب جو لوگ پے نہیں کرتے یا چوری کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ لوگ جو بجلی کی پیمنٹ کریں، جن کو بلز ملتے ہیں اور جو پے کرنا چاہتے ہیں، ان کو زیادہ ریٹ پر بجلی ملتی ہے۔ جب تک یہ بجلی کی چوری ختم نہیں ہوگی، جب تک تمام لوگ اپنے بلز پے نہیں کریں گے، تو اس وقت تک جو لوگ بجلی کی بلز پے کرتے ہیں، ان کی پرائس، ان کے بلز نیچے نہیں آئیں گے۔ تو ہم نے پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن تھی کہ اس کے اوپر ہمیں کریک ڈاؤن کرنا ہے، بجلی کی چوری کم کرنی ہے، اور جو لوگ بل پے نہیں کرتے ان سے ریکوری کرنی ہے۔ تو میرے پاس 4 سلائیڈز ہیں، وہ 4 سلائیڈز میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک بیک گراؤنڈ مل جائے کہ ایکچولی سچویشن کیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم لوگ کہ ہم کیا اسٹیپس لے رہے ہیں۔ جو پہلی سلائیڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر 2 کالم ہیں، ایک ہے TND جو کہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لاسز ہیں، اور دوسرا ہے ریکوری۔ پہلی 5 جو ڈسکوز ہیں وہ ہے اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان۔ ان 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ٹوٹل جو نقصان ہوتا ہے وہ 79 بلین یونٹس کا ہوتا ہے۔ 79 بلین ٹوٹل جو اماؤنٹ وائز ہے وہ 100 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے آؤٹ آف ٹوٹل 3044 ارب کی بلنگ میں سے۔ تو یہ 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز 3044 ارب کی بلنگ کرتی ہیں اور نقصان ہے 100 ارب کا، وچ مینس کہ 3% نقصان ہے ان 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا۔ اس کے نیچے جو 5 کمپنیز ہیں، پشاور، حیدرآباد، کوئٹہ، سکھر اور ٹرائبل ایریاز کا اور AJK کا، اس کے اندر ہمیں جو نقصان ہے وہ 489 ارب کا نقصان ہے آؤٹ آف ٹوٹل بلنگ آف 737 بلین۔ ان 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو نقصان ہے گورنمنٹ کو وہ 60% کا نقصان ہے۔ تو ان 5 جو نیچے کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں 5، ان میں جو ہم بجلی جتنی بیچتے ہیں اور بل کرتے ہیں 60% اس میں ریکوری نہیں ہوتی ہے، جبکہ اوپر کی 5 کمپنیز میں 3-3.5% ریکوری نہیں ہوتی ہے۔ اس سلائیڈ کا مقصد یہ ہے بتانا کہ کون سے ہمارے وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، کون سے علاقے ہیں جہاں پر ہمیں نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ پورے پاکستان میں ایک ہی ریٹ پہ بجلی ملتی ہے، تو وہ لوگ جو کہ اچھی ڈسٹریبیوشن کے کمپنیز کے کسٹمرز ہیں انہیں زیادہ بل پے کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ پر آ جائیں جی۔ یہ جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو بتاتی ہے ہمارے پاکستان میں اس وقت جو 52 سرکلز ہیں اس میں کس سرکل میں زیادہ نقصان ہے۔ تو جو پہلے آپ جو اونچی والی بارز دیکھ رہے ہیں جو کہ 90% تک جا رہی ہیں، یہ والا جو ہے بارز وہ ہیں جس میں 60% سے زیادہ لاس ہے ہمیں۔ اس کے بعد ہم نے دکھائی ہیں وہ جس میں 30 سے 60% کا لاس ہے، پھر 15 سے 30، پھر 11.7 سے 15% اور پھر لیس دین 11.7۔ اس سلائیڈ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہے کہ کون سے ہمارے علاقے ہیں، کون سے فیڈرز ہیں جہاں پر بجلی کی چوری اور لیک آف ریکوری زیادہ ہے اور کہاں پر کم ہے۔ تو یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور اس ڈیٹا کی بنا پر ہی ہم آگے اسٹیپس لیں گے۔ نیکسٹ اسٹیپ پر آ جائیں۔ بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر چوری زیادہ ہے، ہم نے 2 علاقے یہاں پر ہائی لائٹ کیے ہیں جس میں کہ چوری کا پرسنٹیج بہت زیادہ ہے۔ یہ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو مردان کی جو ورسٹ فیڈرز ہیں مردان کے علاقے میں،
اور وہاں پر 4 فیڈرز کے ہم نے ڈیٹا دیا ہوا ہے، رنگ روڈ کا، شمسی روڈ کا، چار سدہ روڈ کا اور جان آباد کا. اگر آپ دیکھیں تو 69.9% لاس ہے، ایک میں 51%، دوسرے میں 51% اور تیسرے میں 83%. مطلب یہ ہے کہ 50% سے لے کے 83% تک لوگ جو ہیں یا تو بجلی چوری کر رہے ہیں یا پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. ٹوٹل اماؤنٹ صرف اس ایک علاقے سے جو ہمارا نقصان ہے وہ 1 ارب سے زیادہ ہے سال کا، صرف ایک علاقے سے. آگے 20% تک لوگ جو ہیں یا تو بجلی چوری کر رہے ہیں یا پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. ٹوٹل اماؤنٹ صرف اس ایک علاقے سے جو ہمارا نقصان ہے وہ 1 ارب سے زیادہ ہے سال کا، صرف ایک علاقے سے. آگے آ جائیں. دوسری اگزامپل آپ دیکھیں شکارپور کی، وہاں پر ہم نے 2 فیڈرز لیے ہیں، دونوں میں تقریباً 82 اور 84% نقصان ہے، اور ٹوٹل نقصان جو ہمارا ہے وہ 600 ملین روپے کا ہے. تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جو علاقے جہاں پر ہماری بجلی کی چوری زیادہ ہے اس کا ہمیں پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم ان علاقوں پہ زیادہ توجہ دیں گے اور وہاں پر ہم بجلی کی چوری کم کریک ڈاؤن کریں گے اور پوری محنت کریں گے. لاسٹ سلائیڈ جو ہے پروپوز سولوشنز کی، اس کا اوپر والا باکس ہے، اس میں ہم ٹیکنالوجی کے تھرو انٹرونشن کریں گے. جو ہمیں ٹرانسفارمرز اور اسمارٹ میٹرنگ اور باقی سولوشنز ہوں گے وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے. جہاں پر لاس 30 سے 60% ہے وہاں پر ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اور انڈر ڈسکشن ہے کہ ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں یا نہ کریں. تیسرا انفورسمنٹ جو ہے جس میں 60% سے زیادہ ہے وہاں پر انفورسمنٹ میجرز ہم لیں گے، اور میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ 2085 فیڈرز ہیں وہاں پر کس طریقے کی انفورسمنٹ ہوگی. پرائم منسٹر کی انسٹرکشن تھی کہ ان تمام جو بجلی کی چوری سے کنٹرول کرنا ہے. پرائم منسٹر نے یہاں تک کہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں میری اپنی پرفارمنس، سیکریٹری پاور کی پرفارمنس، جو آئی جیز ہیں، جو چیف سیکریٹریز ہیں، ان سب کی پرفارمنس کا یہ پارٹ ہوگا کہ ہم نے بجلی کی چوری کس طریقے سے کنٹرول کی اور کتنی ہم کنٹرول کر سکے ہیں. تو یہ بہت ہی ہائیسٹ لیول پہ اس کا نوٹس لیا گیا ہے. سیکنڈلی جو ہم اسٹیپس لے رہے ہیں وہ جو کچھ اسٹیپس ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان سب کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو ہمیں بہتری کرنی ہے سب سے پہلے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی مینجمنٹ کو صحیح کرنا ہے. تو مینجمنٹ جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اوورسی کرتا ہے، تو ہم ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم چینجز لائیں گے. سیکنڈلی اس کی مینجمنٹ کے اندر ہم چینجز لائیں گے. اس کے علاوہ تمام چیف سیکریٹریز اور آئی جیز کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہے پروونسز میں، ان کا فل سپورٹ ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک اور اسٹیپ یہ لے رہے ہیں کہ ہم نے آلریڈی ایک لسٹ بنا لی ہے ان آفیسرز کی جو کہ ملے ہوئے ہیں چوری کے اندر، ان کی لسٹ بن چکی ہے. یہ ہم نے ایجنسیز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے لسٹ بنائی ہے، اور ان آفیسرز کی ریشفلنگ ہو رہی ہے، ان کو فیلڈ کی جاب سے ہٹایا جائے گا. بیکاز ہوتا یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو 2-3 لیولز کے لوگ ہیں وہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں، جب بھی 80% کی چوری اور 60% کی چوری ہو رہی ہے. تو جتنے آفیسرز چوری میں انوالوڈ ہیں یا بلز ریکور نہیں کرتے ان سب کی ریشفلنگ ہو رہی ہے. یہ پوری لسٹ بن چکی ہے آفیسرز کی، اور یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے، بیکاز ان کی اپروول کے بعد ہی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک پروونشل لیول پہ ٹاسک فورس بنائیں گے جس کے اندر پروونشل سیکریٹری انرجی ہوں گے یا پھر ہوم سیکریٹری اس کو لیڈ کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفیسر ہوگا، پولیس کی طرف سے آفیسرز ہوں گے. ڈویژنل لیول پہ ہم کمشنر کی لیڈرشپ کے اندر ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. ڈی سی لیول پہ ڈی سی ول ہیڈ، تحصیل لیول پہ اے سی ول ہیڈ، اور ہم یہ تمام چیزوں کو مانیٹر کریں گے اسلام آباد سے. ہماری آرگنائزیشن ہے PPMC، اس میں ہم نے ڈیش بورڈ بنا لیا ہے جس میں ہر ڈسکو کی پرفارمنس آن اے ڈے ٹو ڈے، آور ٹو آور مینیج ہوگی. ہم نے کنٹرول روم آلریڈی اسٹیبلش کر لیا ہے، تو یہاں سے ہم اس کو مانیٹر کریں گے. لیکن جو امپلیمنٹیشن، جو کنٹرول، جو ایگزیکیوشن ہے وہ آن گراؤنڈ ہوگی ایٹ دا پروونشل لیول، ڈسٹرکٹ لیول اینڈ تحصیل لیول. لاسٹلی ہم ایک ڈرافٹ لا کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بجلی میں جو چوری ہوتی ہے وہ ایک کرمنل آفینس ہے اور اس کی FIR بھی کٹتی ہے، لیکن ہمارے تھانوں کے اندر اس چیز کی اسپیشیلٹی نہیں ہے اور وہ FIR کے اوپر فالو اپ نہیں ہوتا، بیکاز ان تھانوں کے اندر اور بہت کام ہے، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، چوری ہوتی ہیں، انفارچونیٹلی بہت سارے اور کرائمز ہیں. تو اس کو پراپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں کچھ ایسے چوریاں ہیں، کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کے لیے الگ سے کورٹس بنے ہوئے ہیں اور الگ سے تھانے ہیں. فار ایگزامپل FIA کے اپنے پولیس فورس ہے، ریلویز کی اپنی پولیس فورس ہے، اینٹی نارکوٹکس کی ہے، اور کورٹس بھی الگ بنے ہوئے ہیں. ہم ایک الیکٹریسٹی تھیفٹ کنٹرول ایکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم جو پورا انفراسٹرکچر ملک کے اندر جو ہے انفورسمنٹ کا اس کو اسٹیبلش کریں گے. ساتھ ساتھ اسپیشل کورٹس ہوں گے جس کے اندر یہ جو کمپلینٹس ہیں اور جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں گی.
تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے دو سے تین ہفتے میں اس لا کو ڈرافٹ فائنلائز کر کے یہ جو کمپلینٹس ہیں اور جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں گی. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے دو سے تین ہفتے میں اس لا کو ڈرافٹ فائنلائز کر کے ہم اس کو موو کریں اور اس آرڈیننس کا اور اس کو ہم اپروول کے لیے بھیج دیں آگے. تو یہ تمام میجرز سائملٹینیسلی ہو رہے ہیں. منسٹری آف انرجی اسلام آباد میں، پروونسز، فیڈرل گورنمنٹ، کیبنٹ، ایوری ون از لوکنگ ایٹ اٹ اور بہت ہی کلوزلی اس کو واچ کر رہے ہیں. اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو جتنے ہر ایک کو موقع ملے گا. صرف یہ گزارش ہے کہ جب آپ کی باری آئی اور اس سے پہلے آپ ہی کا سوال آپ کا کوئی بھائی یا بہن پوچھ چکا ہے تو یا تو آپ نیا سوال کریں یا یہ باری کسی اور کو دے دیں. دوسرا میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ جو آج کا ایشو ہے کہ تھیفٹ کے اوپر، تو کوشش کریں کہ اسی کے اوپر ہی کوشچن ہو. سب سے پہلے سیف الرحمان صاحب، جیو نیوز. منسٹر صاحب، آپ ظاہر نئے ہیں، ہم آپ کو اس تمام جتنی بھی کارروائی ہے مختلف الزام بھی نہیں ٹھہرائیں گے. اور سیکرٹری صاحب بھی میرا خیال بہت زیادہ آسانی ہوا. یہ معاملہ کافی پرانا چلا رہا ہے. سر سوال یہ ہے کہ یہ بجلی چوری ہے جتنی آپ نے 589 بتائی، اگر ایک سال کے لیے پہلے کام کی بڑھ رہی ہے. یہ تقریباً ایک یونٹ آپ کا جو بھی سسٹم میں آتا ہے نیشنل گریڈ میں، وہ اپروکسیمیٹلی 17-18% اگر دیکھیں تو 30-32 ارب روپے بن جاتا ہے بجلی چوری. ٹھیک آپ نے کہا کہ ہم میت لیں گے. سوال سر یہ ہے کہ جتنا آپ کا جو سسٹم ہے اوور آل آپ نے سارا ٹیرف آپ نے رپورٹ میں لکھی ہے، اگر اس کو دیکھیں اس تمام چیزوں کو نکال دیں، آپ کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو آپ نے پروجیکشن کیا اپنی منسٹری کے ڈاکومنٹ سامنے دیکھیں گے تقریباً 2000 ارب روپے کے راؤنڈ ہوگا. سر اس میں جو مرضی بھی کر لیں، آپ لم سے بندے دے لیں، آئی ڈی اے سے لیں، باہر سے لیں، لگتا ہے یہ سسٹم اس طرح ٹھیک ہے. دیکھیں کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ماضی میں جو بجلی کے کارخانے لگے تھے اس کے اندر گورنمنٹ از دا اونلی بائر. ہمارے ملک میں جتنی بجلی بنتی ہے اس کو پرچیز گورنمنٹ کرتی ہے. اگر بجلی کے کوئی یونٹس لگتے ہیں تو ان کو یہ گارنٹی چاہیے کہ ان کو کم از کم اتنے پیسے ہر سال ملیں گے کہ وہ اپنا جو لون لیا ہوا ہے انہوں نے اور جو ان کے منیمم فکس چارجز ہیں وہ پیمنٹ ہوں گی. تو کیپیسٹی پیمنٹ اس وجہ سے لگتی ہے. جہاں ہماری پاسٹ میں ایک دو جو غلطیاں ہوئی ہیں کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ لگی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ٹرانسمیشن نیٹ ورک اس اسپیڈ سے ہم نے ڈیولپ نہیں کیا. سیکنڈلی ہمارے ملک میں جو ڈیمانڈ جس طریقے سے بڑھنی چاہیے تھی اس طریقے سے نہیں بڑھی ہے. لیکن دا فیکٹ از کہ آپ آج کی تاریخ میں فوراً اوور نائٹ تو کیپیسٹی پیمنٹ کم نہیں کر سکتے. ہاں کیپیسٹی پیمنٹ کم ہو سکتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ان چیزوں پر فوراً کام کریں جو کہ 3 ماہ لگیں گے یا 6 ماہ لگیں گے، ان چیزوں پہ فوراً کام کریں جو کہ ہفتوں میں ہو سکتی ہیں. ہم نے پاور منسٹری میں پورے ایک ڈیٹیلڈ ورک پلان بنایا ہے. اس میں تمام کام جو ہمیں کرنے ہیں، بجلی چوری، اینٹی الیکٹریسٹی تھیفٹ لا یہ تو ایک چیز ہے، ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی جو بڑھانی ہے، جو ہمیں رینیویبل یا سولر کے اوپر پلانٹس لگانے ہیں، اس کے علاوہ جو کیپیسٹی پیمنٹس کم کرنے کے ڈفرینٹ میجرز ہیں، ان سب کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو کیپیسٹی پیمنٹ کم کرنے کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس میں تھوڑا وقت لگے گا اور جیسے ہی اس کے اوپر کام ہو جائے گا تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے آئیں گے انشاءاللہ. جاوید حسین صاحب، دنیا نیوز. جاوید حسین دنیا نیوز سے. سر جیسے کہ آپ نے ذکر کیا الیکٹریسٹی تھیفٹ سے متعلق ایک ایکٹ پر کام کر رہے ہیں، کیا نگران گورنمنٹ کا یہ مینڈیٹ ہے کہ کوئی ایکٹ بنا سکے یا قانون سازی کر سکے؟ دوسرا یہ کہ جس لسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں جو افسران سے ملوث ہیں ان کی تعداد بتا دیجیے، اور الیکٹریسٹی تھیفٹ کا جو بڑا سیکٹر ہے وہ کیا ڈومیسٹک ہے یا کمرشل ہے، اس کی وضاحت کر دیجیے. مجھے اجازت ہے. ایسے ہے 3 باتیں آپ نے کہی. ایک تو آپ نے کہا کہ کیا لا کا مینڈیٹ ہے، تو جو کرمنل لا ہے نا یہ کانسٹیٹیوشن میں کنکرنٹ ہے. کرمنل لا کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ بھی بنا سکتی ہے، فیڈرل لیجسلیچر بھی، پروونشل بھی بنا سکتی ہے. اس وقت آلریڈی جیسے نیب ایکٹ ہے وہ کرمنل لا ہے. تو کرمنلائز کرنا کسی افینس کو، افینسز کے اوپر لا بنانا، وہ فیڈرل لیجسلیچر، پروونشل لیجسلیچر دونوں کو اختیار ہے. اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. دوسرا اب آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ جو افسران ہیں، ایسے کیا ہم نے جتنے ایس ڈی او، ایکس سی ایم اور ایس سی پوسٹڈ آفیسر تھے ان سب کی لسٹ ایجنسیز کو دی اور انہیں کہا جی کہ ان کے اوپر ایک اچھی رپورٹ بنائیں انٹیگریٹی کے حوالے سے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ سارے کے سارے ایک ہی، اس میں شیڈز ہیں نا. تو جو ورسٹ شیڈ والے تھے جسے ہم جیٹ بلیک کہتے ہیں، تو جیٹ بلیک والے شیڈ والے سب او ایس ڈی کر دیے جائیں گے.
وہ رفلی 10 سے 15% بنیں گے آف آل ایس ڈی اوز ایکسیئنس اینڈ ایس سیز. باقی بھی تمام ری شفل کر دیے جائیں گے. ری شفلنگ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ ایک ہی ضلع میں بار بار پوسٹنگ ہوتے ہیں تو آپ کے لوکل کلوژن نیٹ ورکس بن جاتے ہیں. آپ کا وہ مل والا واقف ہے, آپ کا محلے والوں سے معاملہ ہو گیا ہے, آپ کے نیچے ملازموں سے آپ کے ایسے رشتے بن گئے ہیں جو ہولی نہیں ہیں. تو یہ جو میجر ری شفلنگ ہوگی, اس سے ایک تو دفعہ کلوژن نیٹ ورک ٹوٹیں گے, اور دوسرا یہ جو جیٹ بلیک باہر جائیں گے تو اس سے ایک میسج بھی اسٹرانگ جائے گا. دو تین چیزیں اور بھی ہیں, منسٹر صاحب نے ذکر بھی کیا ہے. ہم ڈی پولیٹیسائز کر رہے ہیں بورڈز کو, بورڈز نئے بنا رہے ہیں, اور جو مینجمنٹ ہے اس کو بھی ہم پروفیشنل مینجمنٹ لے کے آئیں گے. تو یہ 3-4 ایسے کام ہیں جو ڈسکو لیول پہ ہوں گے. ایونچوئل ہمارا راستہ پرائیویٹائزیشن کا ہے, لیکن کچھ ڈسکوز تو اب اس حالت میں ہیں کہ جب تک انہیں کچھ بہتر نہ کیا جائے تو وہ پرائیویٹائزیشن کے لیے بھی دے آر ناٹ پرائیویٹائزیشن ریڈی. تو کچھ ہماری ڈسکوز ہیں جیسے گیپکو ہے یا فیصل آباد والی ہے, یہ دونوں بڑی اچھی پرفارمنگ ڈسکوز ہیں. آئسکو ہے, اس میں تو اب سیریس تھاٹ چل رہی ہے کہ آئی پی او کیا جائے, اور پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن ہے, اور منسٹر فائنانس بھی کام کر رہے ہیں. ظاہر علی خان صاحب, سما ٹی وی. دوسرا سوال میرا ہے سر, میرے لکھا ہوا ہے کہ نام لکھ کر دیا اسی سے کہ دوسرے نمبر پہ آپ نے پوچھنا, چوتھے پہ پوچھ لیں گے تو آپ کی عزت کم ہو جائے گی. کم کی بات نام دے دیں یار, ان کو دے دیں. دوسرے کی بجائے اگر چوتھے نمبر پہ آپ سوال پوچھیں, چلیں آپ پوچھ لیں. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہمارے کولیگ نے جاوید بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وہ ریشو نہیں بدلے گی نا, کہ اس وقت جو ڈومیسٹک 63% ہیں جن کا ٹیرف انکریز کا امپیکٹ ان پہ نہیں پڑا ہے, ان پہ جو چوری کی ریشو ہے کتنی ہے, اور 37% جو باقی بچتے ہیں ان میں چوری کی ریشو کتنی ہے. دوسرا سوال کہ پاور سیکٹر کو یا جو ڈسکوز ہے, اس وقت نیپرا نے بھی ایک نوٹ لکھا ہوا ہے اور آپ لوگ بھی ٹرائی کر رہے ہیں کہ ان کو یا تو پرائیویٹائز کیا جائے یا پروونشلائز کیا جائے. تو کیا جہاں پہ ڈی آئی خان میں نے ڈیٹا میں نے بھی دیکھا ہے, ڈی آئی خان میں بعض گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ 10 سال سے 1 بل بھی پہ نہیں ہوا, اندرون سندھ بھی ایسے معاملات ہیں. اس پوزیشن میں جو آپ پرائیویٹائز کر لیا پروونشلائز یہ بہتر رہے گا. مقبول سر اس کو کر لیں ہینڈل پہلے. ہاں نہیں, ان کو دے دیں, جواب دے دیں اس کے بعد. سر آپ پہلے پوچھنا چاہتے ہیں, میں پہلے جواب دوں. یہ جواب دے دیں پہلے. اچھا, ایک تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, ہمارے ایسے ایریاز ہیں جس میں 0 بل ریکوری. ورنہ فیڈر وائز یہ جو ابھی 2 آپ کو دکھانے کا مقصد تھا نا, شکارپور اور یہ تو وہ ایریا ہے جو بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں. عام اگر کسی کو کہے تم نے مردان جانا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں انسیکیور ایریا میں جا رہا ہوں, یا شکارپور جانا ہے. تو یہ نارمل سٹیز ہے, یہ نارمل لوگ عام پھرتے جلتے, یہ کوئی ٹرائبل ایریا نہیں ہے, کوئی بہت ڈسٹنٹ ایریا نہیں ہے, یہ یاغستان نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہاں بھی یہ اتنا برا حال ہے. اس کا مطلب ہے اگر یہاں اتنا برا حال ہے تو اس میں کلوژن شامل ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگ ہر وقت صبح نماز پڑھ کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے چوری نہیں ہونے دینی, اور وہ بندے پھر بھی زبردستی کر رہے ہیں. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایریاز ہیں جہاں زبردستی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب 60% سے زیادہ چوری ہے نا, وہاں زبردستی ہو رہی ہے. وہ چوری ہے ہی نہیں ایکچولی, وہ ہائی وے رابری ہے. وہ کیٹیگری ڈفرینٹ ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے جی جو تم نے جو مرضی کرنا ہے کر لو. یا قصور میں ایسا ایریاز ہے دریاولی سائڈ پہ ستلج کے ساتھ, اور ایک ککی زئیوں کا محلہ ہے شادرہ از جسٹ آن لاہور کا حصہ ہے. تو وہاں پہ وہ دونوں جگہ وہ زبردستی بجلی چوری کرتے ہیں. ککے زئیوں کے محلے میں دیر آر لیڈیز, وہ بندے باہر نکل جاتے ہیں محلے سے, اور ہمارے بندے جب دیتے ہیں لیڈیز برتنوں سے ان کے مارتے ہیں, اور وہ لیڈیز کے ساتھ زیادہ ہاتھا پائی بھی نہیں. ساتھ کیمرے پہ وہ بناتے, اور ساتھ وہ جب بھی اس محلے میں آپریشن ہوا نہ کام ہوا. میں بالکل آپ کو سچائی سے بتا رہا ہوں, میرے آنے کے بعد بھی 2 دفعہ ہوا, دونوں دفعہ ناکام ہوا. سو یہ کچھ پاکٹس ہیں, بالکل آپ نے درست کہا ہے, ایسے پاکٹس ہیں. ابھی یہ جو مقصد ہے ٹاسک فورس بنانے کا اور اسپیشلائز فورس بنانے کا, وہ بھی یہ ہے کہ یہ ایریا جو بالکل آؤٹ آف دا پرویو نکل گئے ہیں, ان کو واپس پرویو کے اندر لایا جائے. اچھا, آپ کا دوسرا سوال جو ہے اس کو میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں, پروونشلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن دونوں آپشنز ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پروونسز کو ہی دیں گے, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے. کوئی بھی اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے تمام آپشنز کو اوپن رکھنا ہوتا ہے. پروونسز کو دینے کے اندر بھی میرٹ ہے. اگر آپ دنیا میں اور ملکوں کو دیکھیں تو
जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती हैं, प्रोविंसेस के अंडर होती हैं। तो बहुत सारे मुल्कों में, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पर सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, उसके अंदर प्रोविंसेस के पास बिजली बेचने का इख्तियार होता है, उनके पास अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, बिकॉज वो ऑन ग्राउंड होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट इनके पास होती है, मैनेज करना आसान होता है। सिमिलरली बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसके अंदर प्राइवेटाइज हुई हुई है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो बेचता है। दोनों आर्गूमेंट्स में मेरिट है, हम दोनों को कंसिडर कर रहे हैं और जल्द हम डिसाइड करेंगे विद द कैबिनेट डिसीजन के विच इज़ द राइट वे फॉरवर्ड। जी सोलंकी साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। जो आपने रूटीन को शुरू किया था नाम लिखने का, तो दूसरे नंबर पर मेरा नाम था, मैंने सोचा मेरा नाम स्केच किया जा रहा है। पहला सवाल आपसे और दूसरा सवाल मिनिस्टर साहब से, मोहम्मद खान साहब से, मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपकी जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं वो कितने बिलों के नायकान हैं, और इसके अलावा जो कि आपके जो निगरान वज़रा हैं वो कितना जो है बिजली जो फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि यहाँ पर जो एख्तियार का इदारा मौजूद है टैक्स कलेक्शन के लिए, लेकिन नेपरा ऐसे ही एक इदारा बन गया है, वो भी टैक्स कलेक्शन बिलों में उनके भी मुख्तलिफ किस्म के टैक्स शामिल किए जा रहे हैं। अब ये भी पेशेनगोई की जा रही है कि बहुत ही जल्द जो है कस्टम टैक्स भी बिल में शामिल किया जाएगा। मैं पहले जवाब दे दूं जो मुझसे मुतल्लिक है। ये जो नया निज़ाम है ये दुनिया भर में ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ नहीं होता था क्योंकि हमारे यहाँ अफरा तफरी ज़्यादा होती थी। जब लिस्ट बनती है कि कौन सवाल करना चाहते हैं, उसमें किसी भी नंबर से हों, लेकिन सवाल पहले किसके पास जाएगा, PIO साहब हमारे साथ मशवरे के साथ करते हैं और हम इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। तो अगर आप पहले आए और आपने अपना पहला नाम लिख लिया तो ये ज़रूर आएगा, PIO साहब हमारे साथ मशवरे के साथ करते हैं और हम इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। तो अगर आप पहले आए और आपने अपना पहला नाम लिख लिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहला सवाल करने वाले आप हों। चलिए। अच्छा, अब ये मामला टैक्सों वाला है। देखिए, मैं तो एज पावर सेक्रेटरी, मेरा तो दिल नहीं करता कि मैं बिजली के बिल के अलावा कुछ कलेक्ट करूं, क्योंकि वो मेरे लिए एक एडिशनल जिम्मेदारी। लेकिन हम सब एक रियासत का हिस्सा हैं और रियासत के अगर एक हिस्से को दूसरे हिस्से की ज़रूरत है तो उसको इस्तेमाल करना रियासत का पूरा हक है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मेन टैक्स कलेक्ट होता है वो 18% है, जो GST है। जी, तो जो भी आप प्रोडक्ट बेचेंगे उसी के साथ ही कलेक्ट होगा ना, और कोई तरीका ही नहीं है। तो 18% को तो आप भूल जाएं, जो 18% मेन टैक्स कलेक्ट होता है। जब मैं शर्ट खरीदता हूं तो दुकानदार मेरे पैसे काटता है और दुकानदार पाबंद है कि वापस जाके FBR को जमा कराए। बिजली, क्योंकि बिजली के दुकानदार हम हैं, तो हम अपनी दुकान से जब बिजली बेचते हैं तो हम 18% साथ कलेक्ट करते हैं और उसे जमा कराते हैं। तो GST के ऊपर डिबेट नहीं है। डिबेट है इसके अलावा जो टैक्सेस हैं। अब अलावा टैक्सेस क्या है? एक बहुत मामूली सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविंशियल टैक्स है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे बहुत से काम करती है, वो को 0.15% है। एक वो है। एक टैक्स है इनकम टैक्स के ल्यू में, जो सिर्फ कमर्शियल से लिया जाता है। आपको पता है हमारी ट्रेडर कम्युनिटी अल्लाह के फजल से टैक्सेशन से हमेशा इम्यून रही है। उन्होंने जैसा भी हुआ है, उन्होंने टैक्स देना मतलब वो समझते गुनाह अजीम है। तो FBR ने ये सोचा कि बिजली का बिल तो ये देते, तो इनसे कुछ टैक्स तो ले लिया जाए। वो बड़ा मामूली है, अगर आप उनकी रिटेल के हिसाब से देखें तो बहुत मामूली। उन्होंने एक रेशो निकाली कि अगर इतना बिल होगा तो मिनिमम उसकी सेल क्या होगी, तो वो एक्चुअली तो फिर मिनिमम इनकम क्या है, उससे कोई 10% भी नहीं है, वो इससे ज़्यादा नहीं है वो जितना उनका इनकम टैक्स होना चाहिए। तो वो सिर्फ कलेक्शन मोड है, हम एक एजेंसी का रोल उसमें करते हैं। दो टैक्सेस आप और देखते होंगे, एक का बड़ा मजाक भी बना, उसका नाम फर्दर टैक्स है। तो अच्छा नाम नहीं है तो लोगों ने उसकी मीम सीरीज भी बनाई हुई है। वो दरअसल ये है कि वो ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो वैसे तो GST की रिजीम में जाते हैं और वो रजिस्टर्ड हैं FBR के पास। जब उन्होंने हर महीने, आपको पता है GST की आपने वो रिटर्न जमा करानी होती है, तो जिस महीने वो रिटर्न नहीं कर तो वो इनएक्टिव कंज्यूमर हो जाते हैं, तो उससे एक प्रिजम्पटिव टैक्स वो ले लेते हैं ताकि ये फिर जब जमा कराएंगे तो उसके साथ ऐड हो जाएगा। वो हम बिजली के बिलों के ज़रिए कलेक्ट करते हैं, लेकिन हम भी फेडरल गवर्नमेंट का महकमा है, FBR भी फेडरल गवर्नमेंट का महकमा है, जिससे FBR को वो तनख्वाहें देते हैं, हमें भी फेडरल गवर्नमेंट से मिलती है। तो फेडरल गवर्नमेंट अपने किस इंस्ट्रूमेंट को कहाँ इस्तेमाल करना चाहती है उसमें कोई से आप देखें, बुनियादी तौर पर वो 18% GST लिया जा रहा है, बाकी ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के डिफरेंट टैक्सेस हैं जो लिए जा रहे हैं। मेरा पहला सवाल वो क्या है? चारों सूबों के
ہاں وہ میں بتاتا ہوں. وہ ٹوٹل کوئی ایریا جو صوبائی حکومتوں کی طرف ہے نا وہ 120 ارب روپے کا ہے، جس میں سے کوئی 55 ارب ریکنسائل ہو گیا ہوا ہے. 55 ارب کے اوپر ہمیں صوبائی حکومتوں نے شور کیا ہے کہ اگلے 2-3 مہینوں میں وہ پیمنٹ کر دیں گے. تو موسٹ پرابلی ہمارا یہ 55 ارب ابھی اگلے 2-3 مہینوں میں کلیئر ہو جائے گا. جی یار سیکٹری تو نہیں کرتے، میرا تو خیال ہے وزراء بھی نہیں کرتے مفت بجلی، میرا نہیں خیال کوئی. اچھا چلے مفت بجلی کی ویسے بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیا دیکھیں میں بل پورا لیتا ہوں وزیر صاحب. وزراء کا میں بتا دوں جی سر، کسی وزیر کو مفت بجلی نہیں ملتی. ہاں بس. اور جو الاؤنسز ہیں یوٹیلیٹیز کے وہ ایگزیکٹ نمبر ہے کہ جی اتنے 100 یا اتنے 1000، اس سے زیادہ. چلیں آگے چلیں. نیکسٹ کون؟ جی اشفاق مغل صاحب. آج بجلی چوری پہ کائنڈلی رہنا ہے. ہاں میرے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ امن و امان کا جہاں مسئلہ ہے سب سے زیادہ بلنگ کا ایشو ہے، خاص طور پر سامنے اور یہاں کیسے آپ ممکن بنائیں گے کہ یہاں